بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل اقرار نامہ عدالت میں کیسے جا کے انفورس کروایا جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی مکان، کوئی پلاٹ، دکان یا کسی بھی پراپرٹی موویبل یا اموویبل کے بارے میں کوئی بھی ایگریمنٹ کرتا ہے کہ آپ اتنے 1,00,000 روپے ابھی لے لیں اور 1,00,000 روپے میں آپ کو 1 مہینے بعد دے دوں گا، تو یہ ہم ایک سٹیمپ پیپر پہ ایگریمنٹ کر لیں گے۔ اب اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اتھارٹیز آ چکی ہیں، متعدد اتھارٹیز آ چکی ہیں، جس نے خاص طور پہ جو اقرار نامہ معاہدہ بیع ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل آف پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی ہے، اس کو آل ٹوگیدر ایک نیا رخ دے دیا۔ اس کے اندر جو خاص طور پہ ایک تو یہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے یہ 1,200 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو تحریری ہونا چاہیے۔ تحریری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرط لازم ہے کہ اس میں جو سیلر ہے، پرچیزر ہے، ان کے ساتھ 2 وٹنسز کم از کم ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی پارٹی جب انکار کر دیتی ہے کہ میں آپ زمین نہیں بیچوں گا، 1 مہینے بعد زمین کا کوئی زیادہ دام لگ گیا اس کو، تو وہ کہتا ہے جی میں اس کو زمین دینے کی بجائے مہنگے داموں زمین بیچ دوں۔ دوسری پارٹی، دوسرا فریق جو کہ سیلر تھا، وہ عدالت میں جائے گا، وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس دائر کرے گا کہ مجھے یہی ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کروا کے دیا۔ اب پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی وٹنسز آ سکتے تھے، موقع پہ جو موجود ہوتے تھے وہ بے شک ان کے سائن یا انگوٹھا یا ڈاکومنٹ سے کوئی پریزنس ان کی شو نہیں بھی ہو رہی تھی تو وہ بطور گواہ تسلیم کر دیے گئے۔ لیکن اب قانون، اب جو ہائی کورٹس اور ایپیکس کورٹس کی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی، کہ ایک تو یہ کہ آپ نے بقیہ رقم وہ عدالت میں جمع کروانی ہے جتنی رہ گئی ہے، چاہے وہ 1,00,000 رہ گئی ہے، 10,00,000 رہ گئی ہے، 10 کروڑ رہ گئی ہے، وہ آپ نے جتنی بھی بقیہ رقم آپ الج کر رہے ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کروانی ہے، تاکہ آپ کی سیریسنس شو ہو کہ آپ جو آگے ٹرانزیکشن ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ واقعی آپ سیریس ہیں اس کو خریدنے میں، کہ ہم کیس چلائیں 6 مہینے سال یہ کیس چلے اور آپ بعد میں پراپرٹی پرچیز نہ کریں۔ ساتھ ساتھ جو ایپیکس کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس میں یہ کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ وہ گواہان جو کہ اس وقت موجود تھے اور جن کے سائن کروائے گئے ہیں، اگر وہی آ کے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی، ورنہ اگر وہ نہیں آ سکتا، ایک گواہ فوت ہو گیا ہے، تو سبسکرائبر آف ڈاکومنٹ آ جائے گا، جس نے یہ ڈاکومنٹ سبسکرائب کیا ہوگا یا ڈرافٹ کیا ہوگا، جس کے پاس یہ دونوں فریقین گئے ہوں گے، پہلا ڈرافٹ پرنٹ ہوا، پھر اس کو پڑھا گیا، موڈیفائی کیا گیا، وہ آ کے گواہی دے گا کہ جی میرے پاس یہ دونوں بندے آئے تھے یا ان کے ایجنٹس آئے تھے، وہ یہ کروا کے لے کے گئے تھے، اس کی بھی جو ایویڈنس ہے وہ قابل قبول ہوگی عدالت میں۔ لیکن کسی ایسے شخص کی قابل قبول نہیں ہو سکتی جو کہ نہ تو سبسکرائبر آف ڈاکومنٹ ہو، نہ وہ لکھنے والا ہو، نہ وہ سٹیمپ وینڈر ہو، نہ وہ مارجنل وٹنسز میں آتا ہو جس کے سائن انگوٹھے ہوں، نہ وہ شناخت کنندہ کے طور پہ کسی نے اگر سائن کیے ہوئے ہیں تو اس کو بھی بطور وٹنس لیا جا سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو کورٹ وٹنس اس ایگریمنٹ کا نہیں مانے، اور یہ دعویٰ ایٹ دی اینڈ ڈسمس ہو جائے گا، اس کا کلیم ڈسمس ہو جائے گا۔ یہ جو لا کی انٹرپریٹیشن کی ہے سپریم کورٹ نے، وہ اس لیے کی ہے کیونکہ بہت زیادہ جھوٹے، فریولس، فیکٹیشیس کیسز آتے تھے کہ تھوڑے سے پیسے دے کے اقرار نامہ کر لیا، اب وہ جو سیلر تھا وہ پھنس گیا، اب نہ اس کو پوری پیمنٹ کر رہے ہیں اور نہ اس کی پراپرٹی کہیں آگے سیل ہونے دے رہے ہیں۔ اگر وہ سیل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اسٹے آرڈر لے آتے تھے، جی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایسی لیٹیگیشن کو جو فریولس ہو، ویکسیشیس ہو،
اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے عدالت نے یہ لمیٹیشنز امپوز کی ہیں کہ ایک تو وہ بقیہ رقم جمع کروائے گا فوری جو اس نے انڈر ٹیک کی ہوئی ہے اپنے ایگریمنٹ ٹو سیل، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ وہ جو وٹنسز ہیں وہی وٹنسز جنہوں نے اپنے سگنیچر کیے ہوئے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل پہ، وہی آ کے ایویڈنس دیں گے عدالت۔ مزید قانونی معلومات کے لیے میرے چینل کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ عبدالخالق بھٹی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ اللہ حافظ۔